ہوئے گزاری۔ حضرت عمر جب عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ لایا گیا، یہ وہی عبداللہ ابن ابی ہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اتنی اذیت دی ایک غزوے کے اندر۔ بعض انصاریوں نے انصار صحابہ کو بلایا، مہاجر صحابہ نے مہاجر صحابہ کو آواز دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ تم جاہلیت کی جو تعصبات ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتے؟ انصار کو پکار رہے ہیں، مہاجروں کو پکار رہے ہیں، یہی تو زمانہ جاہلیت میں اور اسلام میں فرق تھا، کیا تم اب بھی اپنے قبائل کو بلاتے ہو؟ تو اس عبداللہ ابن ابی منافق نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ ہم مدینہ میں نعوذ باللہ جا کے عزت والے ان ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تھے تو حضرت عمر کا رد عمل کیا تھا؟ حضرت عمر نے اپنی تلوار کو نکالا، کوشش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس کی گردن کو اڑا دوں، لیکن دل میں خیال آیا کہیں اللہ گرفت نہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا حکم کریں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ کام نہ کرنا، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں اترواتا ہے، اپنے دوستوں کی، اپنے ساتھ چلنے والوں کی گردنیں اترواتا ہے۔ یہ وہی عبداللہ ابن ابی منافق ہے جس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنگین لفظ یہاں پہ ادا کیے سورۃ توبہ کے اندر اور دیگر مقامات کے اندر۔ آپ سب کو ان واقعات کا کسی حد تک آگاہی موجود ہے کہ اس نے بڑے گھٹیا الفاظ کہے تھے۔ اب یہی منافق ہے، اس کا جنازہ لایا جا رہا ہے جو ساری زندگی نبی کو اذیتیں دیتا رہا، مسلمانوں کو اذیتیں دیتا رہا، صحابیات کو اذیتیں دیتا رہا، صحابیات کے خلاف گندے پراپوگنڈے کرتا رہا۔ اس کا جنازہ آیا، اس کا بیٹا آ رہا ہے، بیٹا آگے کہتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جنازے کو پڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کو پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی غیرت گوارہ نہیں کرتی، پتہ ہے ساری زندگی برائی میں گزری ہے، حضرت عمر پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کوفت محسوس کر رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں، نبی کریم کے پاس آ کے کہتے ہیں آقا اس کا جنازہ تو نہ پڑھائیے، اس کا جنازہ تو نہ پڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا میں اس کی مغفرت کی دعا کروں نہ کروں۔ یہ الگ بات ہے، اللہ نے مجھے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر 70 مرتبہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کرو گے اللہ نہیں سنے گا۔ تو نبی کریم جواب میں اس کے بیٹوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرو، اگر مجھے یقین ہوا کہ 71 مرتبہ دعائے مغفرت کرنے سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، میں 71 مرتبہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ نبی کا اسوہ ہے۔ لیکن دوسری طرف حضرت عمر ہے، پیچ و تھاپ کھا رہے ہیں۔ نبی کریم اپنا کرتا اس کی قبر میں اترتے ہیں، اس کی قبر میں اتر جاتے ہیں، اس کو اتارتے ہیں، کرتا پہناتے ہیں، لعاب دہن منہ میں ڈالتے ہیں کہ کسی طرح اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے۔ بیٹے کی تلیف قلب بھی مقصود ہے کہ یہ نہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے جنازے بھی نہیں پڑھتے، لیکن اللہ رب العزت کو حضرت عمر کی رائے یہاں پہ، حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں، لیکن اتنی اہم آیت اور اتنا اہم عقیدے کا مسئلہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی موافقت میں ابھی قبر سے نکلتے ہیں آیات کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، پیارے حبیب آج کے بعد ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے آپ نے اس کی نماز جنازہ کو ادا نہیں کرنا۔ حضرت عمر دل میں یہی خواہش کر رہے ہیں، اب قبر کے اوپر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کی خواہش ہے نبی کریم اب چل پڑے، اب نکل جائیں، اب مزید مغفرت کی دعا۔ آپ کو پتہ ہے قبر میں دفنانے کے بعد مسلمان میت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کی جائے اس کی مغفرت کی، اس لمحات میں جس لمحات میں اس سے سوال و جواب شروع ہو چکا ہے، اور اس کے لیے دعا کی جائے اللہ اس کو ثابت قدم رکھی قول ثابت کے ساتھ، یعنی صحیح جواب دے۔ اب حضرت عمر کی خواہش کیا کہ قبر میں دفنایا جا چکا ہے، اب نبی کریم اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہو۔ اللہ رب العزت آسمان سے وحی نازل کرتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر حرام کر دیا گیا کسی منافق کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کرنے۔ یہ حضرت عمر ہے جو رائے رکھتے ہیں، جو شرح صدر کے ساتھ بصیرت کے ساتھ
جس بات کو کہتے ہیں اللہ رب العزت ان کو قرآن بنا کے اتار دیتا ہے.